عزیز طلبہ، میرا آج کا یہ لیکچر تمثیلی پیرایہ بیان کے سے متعلق ہے، کیونکہ امتحان میں اکثر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی بھی نقطے کی وضاحت کے لیے تمثیلی پیرایہ سے مدد لیجئے یا اس کی وضاحت کیجئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمثیلی پیرایہ بیان کیا چیز ہے۔ تمثیلی پیرایہ کہتے کسے ہیں؟ تمثیل سے مراد مثال سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بات کو کسی دوسری بات کی مثال کے ذریعے واضح کیا جائے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں کسی خیال کو، تصور کو یا حقیقت کو ایک دوسرے سے تعلق دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ تمثیلی پیرایہ عام طور پر نظم اور نثر دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم تحریر یا شعر جو بھی ہے نظم میں موجود ہے اس کے بنیادی نقطے کو سمجھیں۔ جب ہم نے اس کے بنیادی نقطے کو سمجھ لیا تو اس سے ملتی جلتی ہم نے دوسری مثال بیان کرنی ہے۔ اب وہ مثال کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ وہ مثال تاریخ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کوئی مطالعہ کر رکھا ہو، تاریخ سے کوئی بھی کسی بھی بنیادی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال منتخب کریں اور اسے بیان کر دیں۔ آپ اپنے ارد گرد سے مناظر فطرت، مظاہر فطرت سے بھی اس کی مثال دے سکتے ہیں، یا اپنے روزمرہ تعلقات میں سے آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سوال کیا جاتا ہے اپنے مطالعے یا مشاہدے کے ذریعے اس تمثیلی پیرایہ کو بیان کیجئے یا کوئی مثال دیں اور اس کے ذریعے واضح کریں۔ تو سب سے اہم یہاں بات یہ ہے کہ ہم پہلے بنیادی نقطے کو سمجھیں، اور بنیادی نقطے جو عام طور پر موجود ہوتے ہیں کسی بھی تحریر میں، ہمیں اس میں جو ایک اہم عنصر نظر آتا ہے مقصد کے حصول کا نظر آتا ہے، کہ جو ہمیں مقصد کے حصول کے لیے قربانیاں درکار ہوتی ہیں، بلند خیالی کے ساتھ ساتھ پختہ عزم اور عمل ہی ہمیں کامیابی کے لیے کامیابی کا حقدار بناتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ سے بھی ملتی ہیں، ہمیں مناظر فطرت، مظاہر فطرت سے بھی ملتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو تکالیف ہیں اور قربانیاں وہ ناگزیر حیثیت رکھتی ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ مختلف مثالیں موجود ہیں جو میں آج کے لیکچر میں بیان کروں گی۔ اسی طرح سے ایک اور بنیادی نقطہ ہو سکتا ہے خود شناسی اور خدا شناسی کا، کہ خود شناسی یعنی اپنے آپ کو پہچانا، پھر خدا کو پہچاننا۔ اس کا یہ سفر صرف اپنی ذات سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم خود پر غور کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سفر لامحدود ہو کر پوری کائنات تک پھیل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند مثالوں کو میں آج کے اس لیکچر میں بیان کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں تاریخ سے مثالیں دوں گی، جس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں جو بنیادی نقطہ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مقصد کے حصول کے بارے میں ہے، کہ کس طرح سے قربانی مقصد سے متعلق ہے، مقصد اور قربانی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تمثیلی پیرایہ ایک نظریہ یا ایک فلسفی سوچ کو بہتر طور پر سمجھانے میں مددگار ہوتے ہیں، اور بالخصوص ہم نظم میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں پاس پیپرز میں تو ہمیں کچھ گزشتہ امتحانی پرچہ جات میں بھی حصہ نثر سے بھی یعنی اسباق سے متعلق بھی کچھ جملے دے کر اس سے تمثیلی پیرایہ سے اپنے مطالعے یا مشاہدے سے مثالیں پوچھی گئی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو تاریخ سے مثالیں ہیں، میں آپ کو معاشرے کی اصلاح کے لیے تکالیف اور قربانی کے حوالے سے چند مثالیں پیش کروں گی، جس میں سب سے پہلے میں مثال دوں گی سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان کو احساس ہو چکا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو غلام بنایا گیا ہے اور انگریزوں نے انہیں ہر چیز میں کس طرح سے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کے لیے انہوں نے مکار قوم، ہندو جیسی مکار قوم کا سہارا لیا۔ تو سر سید احمد خان نے اسی لیے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور اس دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا۔ تو گویا سر سید کی تحریک صرف ایک سیاسی تحریک نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی تحریک بھی تھی، یہ تعلیمی تحریک بھی تھی، یہ اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے بھی تھی، اور اس کے بعد علمی تحریک بھی تھی۔ ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ادب کے لحاظ سے ہر شعبہ زندگی میں سر سید تحریک ہمیں چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور در حقیقت پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہی تھا، یعنی نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پیش کیا گیا۔ تو ہمیں سر سید کی قربانی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے
اہم نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی مثال ہو سکتی ہے علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال بھی سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کا کیا سبب ہے اور مسلمان کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں۔ در حقیقت مسلمان غلامی کے ذلت میں کہہ لیں، اس کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ ایک ایسے احساس میں گرفتار ہو چکے تھے کہ اس سے نکلنا ناممکن نظر آتا تھا۔ تو ایسے میں علامہ اقبال نے اپنے کلام سے، اپنی شاعری کو استعمال کر کے، کلام پاک، قرآن پاک کی بنیادی نکات سے اپنی شاعری کو سجا کے، مزین کر کے، انہوں نے نوجوان نسل کو ایک نیا راستہ دکھایا، امید کی ایک نئی روشنی دکھائی، جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا، یعنی ان میں ایک نیا جوش، جذبہ، ولولہ پیدا کر دیا کہ کس طرح سے وہ آزادی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس کو قائد اعظم نے کس طرح سے پورا کیا۔ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مستحکم کیا اور پھر انہوں نے متحد کر کے ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوئی، یعنی اس کا نتیجہ قیام پاکستان کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آیا۔ لیکن پہلے فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہم انگریزوں کی غلامی میں تھے، قائد اعظم نے ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ غلامی اب بھی ہم پر مسلط ہے کہ ہم اب کالا سب کی غلامی میں گرفتار ہیں، یعنی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی جو چند لوگوں نے اپنا غلام بنا لیا اور انہوں نے ملک کو کس طرح سے 2 لاکھ کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ اور ابھی جو ایک حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہمیں ایک ہستی نظر آتی ہے عمران خان کی صورت، وہ قائد اعظم ہی کے اسی پیغام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ تو ہم اگر امتحان میں پوچھا جائے تو ہم عمران خان کی بھی جدوجہد کی مثال دے سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بات کریں، جب تاریخ میں دیکھیں تو سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا، اسے ایتھنز کے حکمرانوں نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے اپنے خیالات کے ذریعے۔ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ زہر کا پیالہ پیے۔ ایتھنز کے حکمرانوں نے اس وقت سکون کا سانس لیا، سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یونان کی اشرافیہ جیت گئی اور سقراط کی دانش ہار گئی، لیکن وقت گزر گیا۔ اسی طرح سے اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والا ایک بہادر ولیم والس، اسے انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا، اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بظاہر اس وقت کا بادشاہ جیت گیا اور ولیم والس ہار گیا، لیکن یہ ساری باتیں آگے کس طرح سے تاریخی حقائق ہمارے سامنے لاتی ہے کہ تاریخ کس طرح بدلی، تو ہم اس کو آخر میں بیان کریں گے۔ بظاہر محسوس ہوا کہ ولیم والس ہار گیا، وقت گزر گیا۔ ہم تاریخ کے ایک اور دھارے میں دیکھتے ہیں گلیلیو کو۔ گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ ایک نظریہ پیش کیا تو یہ نظریہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ انہوں نے جن ایک مخصوص چیزیں بیان کر رکھی تھیں اور اس سے ہٹ کے کوئی نئی بات اگر کوئی بیان کرتا تھا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1633 میں سنائی گئی سزا کے بعد گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا۔ 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ بظاہر چرچ کے پادری جیت گئے، سائنس ہار گئی، وقت گزر گیا۔ اسی طرح حجاج بن یوسف، اس نے خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینکے۔ اس وقت ابن زبیر نے جواں مردی کی تاریخ رقم کی، انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ حجاج نے آپ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری عاقبت بگاڑ دی۔ بظاہر حجاج جیت گیا، ابن زبیر ہار گئے، وقت گزر گیا۔
अबू जाफर मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफा को काजी उल कज़ात बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौके पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने पर उतर आया। उसने उन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। इसका मकसद ये था कि उनकी तहकीर की जाए, उनकी हतक की जाए। इसके बाद मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े मारे और अजियतनाक कैद में रखा। बिलाखिर कैद में ही उन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमे का यह हाल था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। बज़ाहिर मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा हार गए। वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं हुआ करता। यूनान की अशराफिया सुकरात से ज्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज एबरडीन से लेकर एडिनबरा तक विलियम वॉल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। इसी तरह गलीलियो पर कुफ्र के फतवे लगाने वाले चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुके हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने 350 साल बाद तस्लीम किया कि गलीलियो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत थे। इसी तरह एक और साइंसदान ब्रूनो, उसे जिंदा जलाने वाले आज ये मानते हैं कि ब्रूनो का इल्म और नजरिया दुरुस्त था और उसे अजियतनाक मौत देने वाले तारीख के गलत दोराहे पर खड़े थे। तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हजारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर शुजाअत और दलेरी का इस्तिआरा है। हज्जाज को शिकस्त हो चुकी है और इब्ने जुबैर फातेह हैं। जिस अबू जाफर मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया, ताकि लोगों को यह पता न चल सके कि हजरत इमाम अबू हनीफा का कातिल अबू जाफर मंसूर किस कब्र में है। यह एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती ना करें। गोया तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रोनती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख के गलत दोराहे पर, कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का लंबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन दयानतदार है और कौन बेईमान, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का अलम थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफी को तो अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद जब कोई तारीखदान, कोई मौरिख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सबको परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों ना हम खुद को एक बेरहम कसौटी पर परख लें और देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमाया था, कहीं हम ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले पादरियों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम हज्जाज की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक पर कोड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम इब्ने रुश्द के खिलाफ फतवा देने वालों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम तारीख की गलत सिमत में तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना बड़े ज़र्फ का काम है, जिसकी आज शदीद कमी है। वक्त तो गुजर ही जाता है, देखना सिर्फ ये होता है कि किस बाज़मीर ने वो वक्त कैसे गुजारा। और सबसे बड़ी मिसाल शुहदाए करबला की है, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर परचमे हक को ताबिंदगी बख्शी। तो सबसे बड़ी मिसाल हम जब भी देंगे कि मकसद के हुसूल के लिए कुर्बानियों की बात की जाए, मुआशरे की इस्लाह के लिए बात की जाए, तकालीफ की, तो वाक़या करबला हमेशा हमारे जहनों में मौजूद रहेगा। अजीज तलबा, हमने तारीख से मिसालों का तो जायजा ले लिया, इसी तरह से मनाजिर फितरत और मज़ाहिर फितरत भी हमें अब बहुत सी ऐसी मिसालें बताते हैं जिसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम मेहनत करके हम
कुर्बानी देकर बुलंद ख्याली के साथ पुख्ता अज़्म और अमल ही के जरिए हम आगे कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। तो मज़ाहिर फितरत बहुत से ऐसे हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें ऐसी बेशुमार मिसालें हमें नजर आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मकड़ी की। अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात किसी ना किसी सूरत कुर्बानी का के जज्बे से मुज़य्यन होती हैं, तकालीफ और कुर्बानी का साथ देकर। ये एक मिसाल मकड़ी की है। जब वो अंडे देती है, फिर उसे सेंधती है, उस तमाम अरसे में वो रोजे से रहती है, पूरे अरसे में वो जाल बुनती है, अंडे देती है, सेंधती है, इस काबिल बनाती है कि जो उस जिस्म से उसके रतूबतें खारिज हों उस दौरान बच्चों की खुराक बने। फिर वो जाल को तोड़कर आज़ाद करा लेती है और अपना रोज़ा भी तोड़ती है और अपने रब की तरफ से लाजिम करदा एतकाफ भी। लेकिन उस पूरे तमाम अरसे के दौरान वो कुर्बानी का सबूत देते हुए रोजे से रहती है। इसी तरह गिलहरी जमीन की तहों में अपना घर बनाती है और सर्द मौसम में रहती है। गर्मियों में अपनी खुराक जमा करती है और फिर सर्दी के आते ही जमीन में छुप जाती है। हुक्म इलाही से उसके रोजों का आगाज होता है। उसका एक रोजा 5 दिन का होता है। 5 दिन बाद वो उस जगह पहुंचती है जहां खुराक होती है, अपनी खुराक लेती है और वापस लौट जाती है। ये रोजा उसे जिंदगी की तरफ लौटाने की असास है, वरना अगर वो कानून कुदरत के मुखालिफ चले तो सर्द मौसम में जान दे दे। इसी तरह सालमन मछली दरियाओं के करीब पानी के किनारे एक मुकाम पर अंडे देती है और फिर मर्द सालमन मछली उसे हिफाजत से ढांपती है, मट्टी की तह में वो छुपाता है और उसे एक खास शक्ल दे देता है और फिर समुंदर के खारे पानी की तरफ अपने सफर का आगाज कर देते हैं और दरिया की तरफ सफर अपनी तवील जिंदगी खारे पानी में गुजार कर जब वही वक्त और मौसम आता है जब अंडे देने हो तो दरिया की तरफ पलटने का सफर शुरू करते हैं। ये कई 100 मीलों का सफर वो रोजे से करते हैं। फिर तकरीकी अमल के हर मरहले पर वो रोजे से होते हैं और जब बच्चे जरा बड़े होते हैं तो अपना रोजा खोलकर वापस जिंदगी में लौट जाते हैं। ये हालत सोम कई महीनों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन मजाल है किसी के लब पर कोई हरफ शिकायत आए। यहाँ भी वही बात कि कुर्बानी मकसद के हुसूल के लिए लाजमी है। इसी तरह सीप, इसके दामन में अल्लाह ताला ने मोतियों के खजाने रख दिए हैं। अपनी सुस्त रवि से चलता हुआ सर्दियों में किसी ऐसी जगह अपने आप को दफन कर लेता है जहां पर इस पर इर्द गिर्द के हालात का कोई असर ना हो। इस दौरान वो इतना तवील रोजा रख ले शुरू कर देता है और उस अरसे में कुदरत की तरफ से उसके बदन पर मुख्तलिफ चीजें मौजूद रहती हैं। उसके इर्द गिर्द कुदरत उसके बदन पर एक लहाफ सा उड़ा देती है ताकि वो खुश्क होकर मर ना जाए। ये रोजा उसके लिए ऐसी ढाल बन जाता है जो उसे वक्त बेवक्त मौसम के जुल्म और आफात से बचाता है। रोजा तोड़ने के बाद वो वापस इसी तरह तनुमंद हो जाता है। साइंसदान कहते हैं कि अगर वो रोजा ना रखे तो अपने ऊपर चढ़ने वाली चर्बी से महीनों में मौत की आगोश में चला जाए। इसी तरह पेंगुइन कुतुब शुमाली का खूबसूरत जानवर है। गर्मियों में अपने सफर का आगाज करता है, महीनों के सफर को मुकम्मल करता है और फिर अपने मुकाम तक पहुंचता है और मुकाम तक पहुंचने के बाद वो 3 हफ्तों में पत्थरों से अपना घर बनाता है। पूरे 3 हफ्ते इस काम में लगते हैं। यहाँ मादा पेंगुइन 2 अंडे देती है जो नीले और सफेद रंग के होते हैं। नर पेंगुइन उसकी हिफाजत करता है और फिर बच्चों की पैदाइश तक ये दोनों मुसलसल रोजे में होते हैं। ये रोजा इन दोनों माँ बाप में मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी और अपने बदन पर फाजिल गोश्त को खत्म करने की अहलियत देता है। यूं वो एक ऐसे वक्त के लिए फिर से चाको चौबंद हो जाते हैं जब इन्हें नई नस्ल को अगली मंजिलों की जानिब ले जाना होता है। और फिर रेशम की कीड़े की मिसाल जो इंसान के लिए खूबसूरत और नर्म लिबास पैदा करता है। रेशम का कीड़ा खुद पत्ते, और वो भी नरम पत्ते यानी शहतूत के पत्ते खाता है, लेकिन जब रेशम तनना शुरू करता है तो सब कुछ खाना पीना छोड़कर रोजे की हालत में चला जाता है, जबकि अभी वो चंद दिन का होता है। ये रोजा 2 दिन का होता है, जबकि पहले 1 दिनों की खुराक से इसके जिस्म से जो रेशम तनने में मदद मिलती है।
جب وہ تھوڑا مزید بڑا ہوتا ہے تو اس کا 6 روز کا روزہ شروع ہوتا ہے. اس دوران اسے اپنے جسم کے ارد گرد ریشم بننے کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے اور صرف ایک ہی دھاگے سے اپنے آپ کو لپیٹتا چلا جاتا ہے. یہ دھاگا 1000 میٹر لمبا ہوتا ہے. اس کے روزے میں اللہ کی جو حکمت ہے شاید یہی انسان کی شکر گزاری کے لیے کافی ہو. اب دیکھا جائے تو ایسی ہمیں بہت سی مثالیں کائنات میں نظر آتی ہیں جو مقصد کے حصول کے لیے انسان کی کہہ لیا جائے کہ قربانی کا ایک ثبوت ہوتی ہیں. اسی حوالے سے میں یہاں 1-2 مثالیں اور بیان کروں گی. جیسے گزشتہ امتحانی پرچہ جات میں ایک رونالڈو کی مثال تھی. ایک مجھے میرے اسٹوڈنٹس نے بھی بتائی کہ اس میں وہ بچپن ہی میں اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا. والدہ اس کی ایک کنبے میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھیں اور وہ وہاں باہر کھڑا ہوا ایک فٹ بال سے کھیلتا رہتا تھا اور قریبی موجود گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کو پریکٹس کرتے دیکھتا تھا. آہستہ آہستہ اس کا یہ جو جذبہ تھا اس کا شوق بن گیا. اس نے اپنی مہارت اور لگن سے قومی ٹیم میں جگہ بنا لی. آج رونالڈو فٹ بال کی دنیا کا سب سے معروف کھلاڑی ہے اور کئی اعزازات اور ایوارڈ اپنے نام کر چکا ہے. اسی طرح پاکستانی کرکٹ ٹیم کی چیمپئنز ٹرافی 2017 کے مقابلے کی بات ہے. اس وقت پاکستانی ٹیم بہت سے تجربہ کار ٹیموں کے مقابلے میں اپنے نا تجربہ کار کھلاڑیوں اور ماضی کی میں جو پے در پہ ناکامیاں تھیں اس کی وجہ سے کمزور ٹیم اسے سمجھا جا رہا تھا اور ماہرین کرکٹ کا یہ تجزیہ تھا کہ ابتدائی مرحلے میں ہی یہ ٹیم شکست کھا کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی. پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کمزور سمجھے جانے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹورنامنٹ کی ممکنہ فاتح سمجھی جانے والی جو بیسٹ فیورٹ ٹیم تھی انڈیا کی ٹیم اس کو فائنل میچ میں شکست دے ڈالی اور دنیائے کرکٹ انگشت بدندہ رہ گئی. تو اسی طرح سے ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہہ لیا جائے کہ سائنس کی کتابیں کہہ لی جائیں, کائنات کے راز افشا کرنے والی داستانیں پکار کر اس خدائے واحد اور قدوس رحیم کی حکمتوں کی نشانیاں بیان کرتی ہیں اور انسان کو توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ تعالی پر ایمان لے آئے, اپنی تمام تر محنت کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے, خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر کرے, اپنی ذات سے شروع کر کے کائنات کی تمام تر کھوج میں اسے تلاش کرے. ہر جگہ ہمیں یہ مثالیں جا بجا بکھری ہوئی نظر آتی ہیں. پھر وہی بات, معاشرے کی اصلاح کے لیے تکالیف اور قربانیاں ناگزیر ہیں. تو یہاں یہ سارے چیزیں ہیں. انسان تو صرف سوال کرتا ہے, اللہ کے حکم میں فلسفہ ڈھونڈتا ہے, پھر فلسفے کے دلائل سے رد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, لیکن کائنات کی ہر چیز واضح طور پر پکار رہی ہے کہ وہی رب ہے, وہی خالق ہے, وہی مصور ہے, وہی باہر باری ہے, رحیم ہے, پروردگار ہے, بڑی حکمت اور دانائی والا ہے. عزیز طلبہ, امید ہے ان چند مثالوں سے آپ کے ذہن میں تمثیلی پیرایہ بیان سے متعلق سوالات کی تشفی ہو گئی ہوگی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.